یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو پوری زندگی ایک دروازہ تلاش کرتا رہا، مگر اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ دروازہ باہر نہیں، اس کے اپنے دل کے اندر تھا۔ ایک وسیع اور مصروف شہر میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا، اور اس کے خواب بھی بڑے تھے۔ وہ ہمیشہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، کبھی دولت، کبھی عزت، کبھی سکون۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ آگے بڑھتا جاتا اتنا ہی وہ اندر سے خالی ہوتا جاتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، تم بہت کامیاب ہو، مگر زید کے دل میں ایک خاموش آواز کہتی، کچھ کمی ہے۔ یہ کمی کیا تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگتا اور چھت کو دیکھتا رہتا۔ اس کے ذہن میں سوالات ہوتے مگر جواب کہیں نہیں ملتے۔ وہ سوچتا، شاید جب میں مزید کامیاب ہو جاؤں گا تب سکون ملے گا، مگر ہر کامیابی کے بعد وہی خلا واپس آ جاتا۔ ایک دن وہ شہر کی بھیڑ سے تنگ آ کر باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شور پیچھے رہ گیا اور خاموشی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک پرانا راستہ نظر آیا جو جنگل کی طرف جاتا تھا۔ وہ اس راستے پر چل پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا جس کے باہر ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں گہرائی تھی اور انداز میں سادگی تھی۔ زید اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر زید نے کہا، میں کچھ تلاش کر رہا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اگر تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو تو تمہیں کیسے ملے گا؟ یہ سن کر زید خاموش ہو گیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، پہلے یہ سمجھو کہ تم کیا کھو چکے ہو۔ زید نے حیرت سے پوچھا، میں نے کیا کھویا ہے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے خود کو کھو دیا ہے۔ یہ سن کر زید کے دل میں جیسے کوئی چیز ہل گئی۔ میں خود کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ درویش نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، یہ تم ہو۔ پھر اس نے اس لکیر کے گرد بہت سی لکیریں کھینچ دیں۔ اور یہ تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری دوڑ، تمہاری مصروفیات۔ تم ان سب میں اتنے الجھ گئے ہو کہ تم خود کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ زید خاموشی سے سنتا رہا۔ تو میں خود کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ زید نے آنکھیں بند کر لیں۔ شروع میں اسے صرف اندھیرا محسوس ہوا، پھر آہستہ آہستہ خیالات آنے لگے، پریشانیاں، یادیں، خوف، خواہشات، سب کچھ ایک شور کی طرح۔ یہی تمہاری دنیا ہے، درویش کی آواز آئی۔ اب اس شور سے باہر آؤ۔ زید نے گہری سانس لی اور خود کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہ شور کم ہونے لگا، اور پھر ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترنے لگا، جیسے کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ تم ہو، وہ تم جسے تم نے سالوں سے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ زید حیران رہ گیا۔ کیا سکون یہی ہے؟ سکون باہر نہیں ہوتا، درویش نے کہا۔ وہ تب ملتا ہے جب انسان اپنے اندر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ زید نے آہستہ سے کہا، میں نے ہمیشہ باہر تلاش کیا، اور یہی تمہاری غلطی تھی، درویش نے جواب دیا۔ انسان دنیا میں ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دولت کا، عزت کا، تعلقات کا، مگر ایک دروازہ وہ بھول جاتا ہے، اپنے دل کا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ زید کو محسوس ہوا کہ وہ پہلی بار خود کو سن رہا ہے۔ کیا میں بدل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، ہر وہ شخص بدل سکتا ہے جو سچ کو قبول کر لے، مگر یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راستے پر تمہیں دنیا نہیں، خود سے لڑنا ہوگا۔ زید کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں، درویش نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر آج سے شروع کرو، کل نہیں، ابھی۔ زید وہاں سے اٹھا مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ شہر واپس آیا مگر اب اس کی نظر بدل چکی تھی۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا مگر اب وہ خود کو نہیں بھولتا تھا۔
وہ اب بھی لوگوں سے ملتا تھا مگر اب وہ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر دن کچھ وقت خاموشی میں گزارتا، خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا خلا بھرنے لگا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم میں یہ سکون کیسے آیا؟ زید مسکرایا اور بولا، میں نے ایک دروازہ کھولا ہے۔ کون سا دروازہ؟ زید نے آہستہ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو ہمیشہ سے یہاں تھا مگر میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ سبق: انسان پوری زندگی باہر دروازے تلاش کرتا رہتا ہے مگر اصل دروازہ اس کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کا دروازہ کھول لے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اصل سکون باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔